ناظرین، میرے ساتھ سلیمان کے بھائی موجود ہیں. آپ نے ان کے والد کی بھی ساری گفتگو سنی ہے. یقین کریں میں خود اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا. اتنا بڑا حادثہ، اتنا خوبصورت نوجوان جو اس وطن پہ قربان ہو گیا اور جو اپنے وطن کی بہتری کے لیے سوچتا تھا، آخر اس وطن نے اس کو کیا دیا سوائے مٹی کے. یہ بھائی نے اپنی گود میں قومی پرچم اٹھایا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی محبت ہے اس وطن سے اور کیا شکوے ہیں. بھائی جان، میں کس طرح سے آپ کو سوال کروں کہ آپ نے یہ قومی پرچم اٹھایا ہوا ہے، یہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ ہم دیکھیں ادھر رہتے ہیں اٹلی میں. ہم شروع سے پاکستان رہے ہیں، پہلے اسٹڈی ادھر کرتے رہے ہیں. ہم نے ادھر ہوش سنبھالی ہے، ادھر کا کلچر سیکھا ہے، اپنا دین سیکھا ہے. اس کے بعد گئے ہیں. ہم ادھر پیدا نہیں ہوئے. پیدا آپ اسی ملک میں ہوئے؟ جی ادھر پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائی نے ادھر بورڈ کے پیپر بھی دیے تھے، 2nd پوزیشن آئی تھی اس کی. میں بھی ادھر ہی پڑھتا رہا ہوں. ہم کافی چیزیں دیکھ کے گئے ہیں ادھر. ہم نے اپنا کلچر دیکھا، اپنے ملک سے ہمیں پیار تھا. کیسا تھا سلیمان جو آپ نے پرچم گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں جو آپ کے دوست ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں، اٹلی میں بے شمار پاکستانی ہیں، ان کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے. جو بھی ہوا ہے ہم تو ساری زندگی نہیں بھول سکتے نا. اور سلیمان کی بات اگر آپ بولیں تو وہ جس بندے سے آپ پوچھ لیں، کسی بندے سے پوچھ لیں آپ، پاکستان کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، آپ کو خود بندے بتائیں گے، دیواریں بتائیں گے آپ کو وہ کیسا تھا. آپ اٹلی چلے جائیں، ایک ایک بندہ آپ کو بتائے گا. میں اس کو بولتا تھا، وہ ہر کسی کو نا اس کی عادت تھی، گزر رہے ہو، ابھی آپ گزر رہے ہو اس کے پاس، سلام دعا کی ہے، کل آپ کو ایسے ساتھ لگا کے نا چلے گا، ساری باتیں بتا دے گا. میں بولتا تھا پاگل، ہر بندے کو ساتھ نہ لگایا کرو، ہر بندہ نہیں. وہ ہر کسی کو بھائی بنا لیتا تھا. اس کی زندگی تھوڑی تھی نا، اس لیے وہ سارے کام اچھے کرتا تھا. میں کہتا تھا یار سب بندے نہیں ٹھیک ہوتے، سب اچھا نہیں سوچتے، سب کے ساتھ نہ گما کرو. وہ میرے سے لڑتا تھا اس چیز پہ. ہر بندے سے اس کو بہت پیار تھا، چھوٹا بڑا جو بھی ہو. وہ کبھی اس نے کوئی غرور بھی نہیں تھا کیا کسی چیز پہ. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھا. آپ کو یقین تھا کہ سلیمان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ مجھے ابھی نہیں یقین آ رہا. قبر میں اتار دیا آپ نے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارا. یقین نہیں آ رہا. میں نے جب تک دیکھا نہیں، میں نے بولا تھا سب کو، میں نے کہا میں جب تک دیکھوں گا نہیں میں یقین ہی نہیں کروں گا. اس کا چہرہ دیکھنے قابل تھا؟ دیکھا ہی نہیں. آپ اگر اس کی تصویر دیکھیں کیسے پتھر پہ پڑا ہوا ہے، وہ ساری زندگی آپ کو لگتا ہے میری نظر سے یا میری والدہ کی آنکھوں کے آگے وہ نہیں آئے گا. ویسے گھومتا رہے گا. وہ تو ہم جب تک جی رہے ہیں ہمارے آگے آئے گا. ہمارے لیے تو یہ دنیا اب جہنم بن گئی ہے. کیا کہیں گے پاکستانی حکومت سے جن کی یہ نااہلی ہے؟ نہ سڑکیں دیتے ہیں، نہ کوئی سیفٹی دیتے ہیں، نہ کوئی صحت کا نظام ہے، نہ کوئی اور. تو کیا کہیں گے آپ؟ میں شروع سے پاکستان میں یہ چیزوں کے نا کافی خلاف تھا کہ یہاں کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہر سہولت دی جاتی ہے آپ کو، اٹلی میں یا یورپ میں یا کسی ان چیزوں میں، ہیلتھ کے معاملے میں یا ٹورسٹ کے معاملے میں. جہاں آپ دیکھیں ٹورسٹ ایریا ہے، جہاں پہاڑ ہے، وہاں پہ انہوں نے سارا جال لگائے ہوئے ہیں تاکہ اوپر سے پتھر نہ گریں. ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. میں بھی تقریباً یہ حادثے سے 10 دن پہلے نا میں اٹلی میں گیا ہوا تھا ناردرن سائڈ پہ گھومنے نا. سیف علاقہ ہے جتنا بھی یورپ میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کتنے اونچے پہاڑ ہیں. سلیمان کی کال آئی ہے مجھے، کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ میں کہا گھومنے پھرنے. ہم گزر رہے تھے ٹنل سے. ٹنل میں صرف سگنل نہیں آتے، ہر جگہ پہ آپ کو نیٹ ورک ملے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے، ہر چیز کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے، جہاں پہ لگانا ہے وہاں لگاتے نہیں. بالکل، عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس.
ساری دنیا سے وہاں ٹورسٹ آتے ہیں اسکردو میں, وہاں انتظام نہیں ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ میں پہلے دن سے بولتا رہا ہوں جو چیز یہ آپریشن جو سارا جو سٹارٹ کروایا تھا کو بولتا رہا ہوں اس روڈ پہ دیکھیں آپ علم ریچ ہے جو جب آپ آتے ہیں, یہ جب جس ہوٹل سے اسٹے کیا تھا ان نے 15 اور 16 مئی کی رات, وہاں انہیں اسٹے کیا, یہ صبح گئے ہیں. میں سب کو سٹارٹنگ میں بولتا رہا ہوں علم برج علم برج. علم برج پہ چیک پوسٹ ہے, وہاں پہ کیمرے ہی ان کا بند ہے, گاڑی ہی نہیں رجسٹر ہوتی, کیمرہ بند ہے. یہ بتائیں آپ 102 کلومیٹر بعد میں نے کنفرم کروایا کہ نہیں ہے چیک پوسٹ. 102 کلومیٹر کے پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ایک چیک پوسٹ نہیں, ادھر نہیں گئے. پھر اگلے دن بولا ہے ادھر گئے ہیں. کچھ انہوں نے سمجھ ہی نہیں آنے دی. میں یہ کہتا ہوں وہ جو چیک پوسٹیں تھی یا جو کیمرے تھے 90% کیمرے ہی بند تھے اور گاڑی وہاں رجسٹر نہیں کرتے. یہ اشرف بھائی آخر میں بتائیے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ کے بھائی نے اور باقی جو آپ کے عزیز ہیں انہوں نے واپس تو آنا نہیں ہے, باقی جو دوست جاتے ہیں ادھر سیر و تفریح کے لیے ان کے بارے میں کیا کہیں گے, اور حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ میں پہلی بات تو یہی بولوں گا, آپ کوشش کریں, احتیاط کریں, جائیں نہ جائیں. اگر آپ نے جانا ہے موسٹ ویلکم, آپ اٹلی آئیں, میں آپ کو دکھاؤں گا پہاڑ دیکھنے ہیں. تو میں نہیں بولوں گا کسی کو بھی تو جاؤ, کیونکہ پاکستان میں کچھ سیفٹی نہیں ہے. سیفٹی. میرا تو دل تڑپتا ہے, میں کہتا ہوں اس پتھر کے پاس میں جاؤں گا زندگی میں ایک دفعہ ضرور. ہیلی کاپٹر سے گیا, جیسے بھی گیا, وہاں میں جاؤں گا, بیٹھوں گا جہاں میرے بھائی کی جان نکلی ہے, وہاں بیٹھوں گا, اس سے بات کروں گا, اس سے پوچھوں گا اس پہ کیا بیتی ہے. ناظرین, آپ نے سلیمان کے بھائی کی بھی گفتگو سنی ہے. ان کا صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ایسے علاقے جات میں آپ بالکل بھی نہ جائیں جہاں آپ کی زندگی کو تحفظ ہی نہیں ہے. اور ٹورسٹ کو اگر حکومت نے پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی جائے اور کھائی میں گرے اور کئی دن جو ہے اس کی لاش ہی نہ ملے. یہ قومی پرچم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نے اپنی گود میں رکھا ہوا ہے. اتنی محبت ہے کہ اس قومی پرچم میں انہوں نے اپنے اس خوبصورت نوجوان بھائی کو قبر میں اتارا جس کا انہوں نے آخری دیدار تک نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ 8 روز تک اس کی لاش اس پہاڑ کے اس پتھر پر پڑی رہی جس کا شاید ان کو اندازہ نہیں تھا. اور وہ نوجوان تقریباً 2 دن تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا ہوا وہ موبائل سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کرتا رہا. لیکن ہماری یہ جو کمپنیاں جو بڑے بڑے اشتہارات دیتی ہیں, جن کا یہ کام ہے کہ پورے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لیکن ان کا مقصد صرف اس غریب عوام کو لوٹنا ہے, ان کو سروس نہیں دینا. تو پھر ایسی کمپنیوں کا کیا فائدہ ہے جب ایسے خطرناک علاقہ جات میں جہاں جس طرح کے علاقوں کو ہم پروموٹ کرتے ہیں ان علاقوں میں اگر آپ کی سروس نہیں ہے تو اپنی کمپنیوں کو بند کریں اور واپس چلے جائیں. یہ کوئی 90 یا 80 کا دور نہیں ہے بلکہ 2025 جا رہا ہے. اور 2025 میں اسکردو جیسے علاقہ جات میں جس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, جس کے نام پر آپ اربوں روپیہ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کرتے. خدا را کچھ رحم کرے اس عوام پر. اجازت چاہوں گا, اللہ نے کے بعد.